بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ پازیٹیو اوپننگ تھی، لیکن صرف 34 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو آج کا ہائی دکھایا 1,15,048 کا، جدھر انڈیکس نے 650 پوائنٹ گین کیے تھے۔ لو لیول دیکھیں تو وہ 1,14,152 پہ رہا، جدھر انڈیکس نے 246 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ انڈیکس کی کلوزنگ 1,14,356 پر رہی، جدھر انڈیکس نے صرف 42 پوائنٹ لوز کیے، یعنی کہ 246 پوائنٹ جو لوز کیے تھے اس میں سے تقریباً 200 انڈیکس نے ریکور کیے اور اس کے بعد کلوزنگ آئی۔ والیوم کی بات کریں تو 165 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے KSE 100 انڈیکس میں۔ پہلے دوسرے رمضان میں 107 ملین 108 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے، اس سے پچھلے سیشن میں اچھے والیوم تھے تقریباً 233 ملین کے، اور آج جو 165 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے۔ پریمیم گروپ میں میرے خیال سے رات کو میسج چھوڑا تھا یا صبح لگایا تھا کہ جس دن مانیٹری پالیسی اناؤنس ہونی ہوتی ہے تو یوزلی دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو ڈے ہوتا ہے مانیٹری پالیسی اناؤنسمنٹ کا وہ تقریباً رینج باؤنڈ ہی ہوتا ہے، کیونکہ کچھ ابہام ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، شورٹی نہیں ہوتی کہ پوائنٹس بڑھنے ہیں کم ہونے ہیں، شرح سود میں اضافہ ہونا ہے یا ڈیکریز ہونا ہے اس میں، تو اس کو لے کے ایک رینج باؤنڈ سی سچویشن رہتی ہے۔ ہاں، اداروں نے اگر مال چپکانا ہو یا لینا ہو تو وہ پھر اوپر نیچے کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے، لیکن ابھی تک مانیٹری پالیسی اناؤنس نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ ویڈیو ختم ہونے تک اناؤنس ہو جائے تو اس کو ساتھ شیئر بھی کریں گے کہ کتنا اوپر نیچے ہوا شرح سود، اور اس کے اکارڈنگ آگے بھی بات کریں گے۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو سب سے زیادہ جو والیوم ٹریڈ ہوئے وہ پاور میں ہوئے تقریباً 24 ملین کے، FCCL 22 ملین، MLCF بینک آف پنجاب 19 ملین کے، SSGC 17 ملین، KEL 16 ملین، WTL پریمیم 11 ملین کے۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک کے آگے آپ ٹاپ ایڈوانس دیکھ سکتے ہیں، جس میں ایک تو BFBIO ہے، دوسرے نمبر پہ کلوور ہے، اور اس کے بعد پریما۔ اس کے علاوہ باقی جو کمپنی ہیں ان کے نام میرے خیال سے کبھی کبھی آپ نے دیکھے سنے ہوگے، اور اس سے اگلی سائڈ پہ ٹاپ ڈکلائنرز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو اینگرو نے سب سے زیادہ پوائنٹ آج گین کیے، انڈیکس کو 238 پوائنٹ گین کر کے دیے۔ اس کے بعد پازیٹیو سائڈ پہ UBL ہے، HBL، پول، SRVI، سازیو، BAFL، JDWS، TRG، پیکجن پاور۔ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو آئل اینڈ گیس سیکٹر جو ہے وہ آج پریشر میں نظر آیا، جس میں PPL نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے 109 پوائنٹ۔ اس کے بعد OGDC بھی پیچھے نہیں رہا، 103 پوائنٹ لوز کیے، PSO نے 94 پوائنٹ لوز کیے، ہپکو نے 56 پوائنٹ لوز کیے۔ اس کے بعد FCCL، FFC، ماری، PIOC، TGL، MTL۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر اگر سیکٹر وائز بات کریں تو کمرشل بینکس نے سب سے زیادہ پوائنٹ آج ایڈ کیے 242 پوائنٹ۔ اس کے بعد انویسٹمنٹ بینکس تھے 234 پوائنٹ کے ساتھ اینگرو کی وجہ سے۔ اس کے بعد لیدر نے 36 پوائنٹ صرف ایڈ کیے، شوگر نے 16 پوائنٹ، ٹیکسٹائل نے 16 پوائنٹ، ریل اسٹیٹ نے 13 پوائنٹ۔ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز نے سب سے زیادہ پوائنٹ لوز کیے 203 پوائنٹ، آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز نے 111 پوائنٹ، سیمنٹ 105 پوائنٹ، پاور جنریشن 37 پوائنٹ، گلاس اینڈ سیرامک 36 پوائنٹ، فرٹیلائزر 28 پوائنٹ۔ تو دیکھا جائے تو جو فرائیڈے والے دن جن سیکٹروں نے بہت زیادہ موو کیا، جس میں سیمنٹ تھا، آئل اینڈ گیس، مارکیٹنگ اینڈ ایکسپلوشن کمپنیاں تھی، آج انہی میں پریشر دیکھا گیا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں پروفٹ ٹیکنگ دیکھی گئی۔ آج صبح پریمیم گروپ میں ہم نے اینگرو کی کال دی تھی، رات کو ہم نے کچھ میرے خیال سے 6-7 سٹاک ڈسکس کیے، اس میں سے 2 سٹاک ہم نے چوز کیے تھے کہ اینگرو اور ایک APL۔ اب مجھے سب پیڈ گروپس والوں کا پتا ہے کہ ان کی جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے، کس سٹرکچر پہ وہ کام کرتے ہیں، کیسے لاس کرواتے ہیں، کیسے چیزوں کو مینج کرتے ہیں، تو چلیں تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں اس پہ۔ آج صبح ہم نے اینگرو کے سوئنگ ٹریڈ سگنل دیے تھے، بائی لیول بولا تھا پہلا 178 کا، اور بولا تھا کہ یہ 1 سے 3 سیشن میں آپ کو مل جائے گا۔ اس کے بعد 173 کا لیول بولا تھا، اور ساتھ میں لکھ دیا تھا کہ یہ 4 سے 6 سیشن میں آپ کو مل سکتا ہے یہ ریٹ۔ اس کے بعد 167 لکھا تھا 167 کہ یہ 7 سے 12 سیشن میں آپ کو مل سکتا ہے۔ اس کے بعد نیچے اگر سیلنگ کی بات کریں تو 184.50 کا پہلا ٹارگٹ دیا تھا، اور ساتھ جو اس کا ایکسپیکٹڈ ٹائم دیا تھا وہ 1 سے 3 سیشن کا تھا، یعنی کہ اگر اوپر 178 میں آپ کو وہ چیز 1 سے 3 سیشن میں ملتی ہے تو جو 184.50 کا جو لیول ہے یہ بھی آپ کو 1 سے 3 سیشن میں انشاءاللہ مل جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا ٹارگٹ دیا تھا 196 کا 5 سے 7 سیشن کا۔ اس کے بعد 209 کا ٹارگٹ تھا 9 سے 14 سیشن کا۔ تو آج الحمدللہ صبح جب انڈیکس اوپن ہوا تو 177 میں یہ بائی ہوا، 177 سم تھنگ میں، تو یعنی کہ 178 میں اس کی بائنگ ہو گئی۔
اس کے بعد یہ تقریباً آدھے گھنٹے میں یا 1 گھنٹے کے بعد 184 186 لگا چکا تھا. اب نہ تو اس میں سٹاپ لاس تھا، نہ اس میں اتنا کلوز کوئی آپ کو مارجن بتایا گیا تھا. مجھے پتا کہ ہم جب رات کو ڈسکس کر رہے تھے تو ڈاکٹر صاحب اور میں نے یہ اپنے سامنے رکھے لیول. پہلا لیول 178 کا بن رہا تھا، دوسرا 175 کا، پھر 172 کا. تو ہم دونوں نے مشورہ کیا کہ یہ لیول بہت قریب ہے، ان کو تھوڑا تھوڑا دور کرنا چاہیے. تو پھر ہم نے 178 173 اور 167 کے لیول اپنی مرضی سے اس میں ایڈجسٹ کیے. چونکہ اگر تھوڑا سا پینک ہوتا کسی بھی سٹاک میں یا مارکیٹ میں پینک کہہ لیں، انڈیکس میں پینک کہہ لیں، تو 178 کی بائنگ بھی ہو جانی تھی، 176 کی 75 کی بھی ہو جانی تھی، اور نیچے والی تیسری بائنگ بھی ہو جانی تھی. تو سٹاپ لاس ہم لگواتے نہیں، تو اس کے لیے پھر اتنا مارجن ہمیں دینا پڑتا ہے تاکہ سٹاپ لاس اگر آپ نہ بھی یوز کریں تو کم از کم نیچے کے جو تیسرا لیول ہے ادھر تک بائی کرنے کا آپ میں حوصلہ ہو، اور ساتھ میں اتنی کیش بھی ہو. ساتھ میں بتا دیا تھا صبح بھائیوں کو کہ جس نے 1 لاکھ روپے کا لینا ہے وہ پہلے لیول پہ لے 20,000 کا، پھر دوسرے لیول پہ، پھر تیسرے لیول پہ. تو اس کے اکارڈنگ ہم کام کرواتے ہیں. آج اس ٹریڈ میں جس نے لی الحمدللہ اس کو 10 روپے بچ گئے. دوسرے نمبر پہ ایک ہمارے پرسنل جو بھائی ہمارے ممبر ہیں پریمیم کے، ان کا میسج آیا تھا کہ آپ سوئنگ ٹریڈ کال دیتے ہیں، انٹرا ڈے بھی دیا کریں. تو ان کو میں نے پہلے اگزامپل دی تھی کسی اور سٹاک کی، لیکن آج چونکہ اینگرو چل گیا تو یہ دیکھیں سوئنگ ٹریڈ سگنل اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ نے لازمی اس میں 15 سیشن 4 سیشن 9 سیشن 10 سیشن ویٹ کرنا ہے. کبھی کبھی جو سوئنگ ٹریڈ سگنل ہوتے ہیں یہ انٹرا ڈے پہ بھی کام کرتے ہیں. جیسے کہ پہلے ہم نے FABL کی ایک دیا تھا، پھر فاطمہ کا دیا تھا، اس کے بعد یہ اینگرو چلا. تو ہمارے جو 3-4 سوئنگ ٹریڈ سگنل تھے انہوں نے بیہیو ایسا کیا جیسے کہ انٹرا ڈے کال ہوتی ہے. تو آپ اس شک میں یا گمان میں نہ رہیں کہ سوئنگ ٹریڈ جو ہوتی ہے وہ لازمی آپ کو لمبا ویٹ کرنا پڑتا ہے، بلکہ جو کچھ سگنل ہیں وہ 1-2 دن میں ہی اپنے ٹارگٹ اچیو کر لیتے ہیں. اب اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ لوگ کیسے کام کرواتے ہیں. پیچھے بھی 1-2 ویڈیوز میں بات کر چکا ہوں کہ لوگ آپ کو ویٹ کرواتے ہیں بریک آؤٹ دینے کا. اب اینگرو کی میں نے آپ کو بائی بھی بتا دی اور سیل بھی بتا دیا، کتنے پہ ہم نے بائی کروایا، کتنے پہ سیل کروایا. یہ دیکھیں یہ کسی اور گروپ کی کال ہے، آج کی کال ہے یہ صبح 10:32 کی، اور انہوں نے بولا تھا کہ اینگرو اگر 185 کے بعد سسٹین کرتا ہے تو نیکسٹ ٹارگٹ 190 اور 195. یعنی کہ یہ لوگ ہیں جو آپ کو ویٹ کرواتے ہیں بریک آؤٹ دینے کا. جہاں پہ ہم 185 پہ 184 پہ 6 روپے 7 روپے پروفٹ بک کر چکے ہیں، وہاں پہ یہ آپ کو بائی کرنے کا بول رہے ہیں. اور اگر اس بائی کے بقول یہ سسٹین کرتا ہے پھر تو 195 190 تک جاتے جاتے ہم نے تو اس میں سے 20 25 30 روپے کما لینے ہیں. تو جب لوگ ڈرتے ہیں، نیچے جب چیزیں مل رہی ہوتی ہیں یہ ڈرتے ہیں کہ اور نیچے نہ چلی جائے. اس کی ایک مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں ایک اور پیڈ گروپ سے. یہ ایک اور پیڈ گروپ کی کال ہے گیل کی. گیل مجھے پتا ہے کہ 3-4 دن پہلے 5 دن پہلے بلکہ میرے خیال سے 3 سیشن پہلے جمعے والے دن یا جمعرات بدھ کو یہ 432 پہ مل رہا تھا، وہاں پہ اس کو بائی کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ پیڈ گروپ والے ڈرتے ہیں کہ اگر 432 پہ بائی کروا دیا تو عوام ہمارے گلے پڑے گی کہ ہمیں ٹارگٹ اچیو کیوں نہیں ہو رہے. اس کے بعد جی انہوں نے کال دی اس کی 444 سے لے کے 448 تک. اب جس نے 448 روپے کا بائی کیا ہے، ساتھ میں آپ نیچے لکھ رہے ہو کہ کرنٹ ریٹ اس کا 450 روپے، بک آلریڈی 25% پروفٹ، بک مور 15% پروفٹ، یعنی کہ ہاف پروفٹ آپ ادھر بک کروا رہے ہو. 448 کا آپ نے بائی کروایا، اس پہ 15 پیسے 100 کے ساتھ لگتے ہیں بروکریج فیس، 400 کے ساتھ لگ کم از کم 60 70 80 پیسے لگ رہی ہے اس کے ساتھ بروکریج فیس اور ٹیکس، بائی کرنے پہ بھی سیل کرنے پہ بھی. تو 80 پیسے اور 80 پیسے 160 پیسے تو وہ گئے. تقریباً 2 روپے تو یہ ویسے بن رہے ہیں. تو آپ نے لوگوں کو کیا پروفٹ بک کروایا اور ساتھ میں لکھ کہہ رہے ہیں کہ پروفٹ. اس کو کون پروفٹ کہتا ہے؟ 450 روپے کا 448 روپے کا آپ سٹاک بائی کروا رہے ہو، اس کے ساتھ بچ کتنے رہے ہیں؟ 20 پیسے. یہ ایک اور مثال ملاحظہ فرمائیں کہ OGDC کا کوئی بائی کروا رہے ہیں، کلوزنگ پرائز اس کی 222 روپے، وہ بول رہے ہیں کہ بائی اور بائی آن ویکنیس. چلو ویکنیس تو آئے گی تو دیکھیں گے، اور ساتھ میں لکھ رہے ہیں کہ بائی کرو. اب بائی کر لو 222 پہ، سٹاپ لاس لگا لو 216 پہ، ٹارگٹ 225 226. جبکہ ہم اس کی کال اپنے فری گروپ میں 198 سے دے چکے تھے، اور 210 کا 214 کا پہلا ٹارگٹ تھا، اور 220 25 کا تو ٹارگٹ ہی کام ہو جانا تھا. تو ان بھائی صاحب نے بولا کہ 222 پہ بھی بائی کر لو، اور ویکنیس پہ ملتا ہے تو تب بھی بائی کر لو. ویکنیس کا مطلب کہ 222 سے نیچے جہاں پہ بھی ملتا ہے. تو اگر آج OGDC کو دیکھیں تو 219 کا اس نے ویکنیس دکھا دی اپنی. تو ان بھائی صاحب کی مان کے جس نے 219 کا بائی کیا، بعد میں کلوزنگ پرائز اس کی 214 آ گئی، سٹاپ لاس انہوں نے 216 کا بولا ہوا تھا،
یعنی کہ جس بندے نے ان کی بات مانی وہ تو اپنے 3-4 پہ لگوا کے چلا گیا. باقی پیڈ گروپس والے کیسے کام کرواتے ہیں پروف کے ساتھ آپ کو بتا دیا. اگر کوئی بھائی ہمارے پریمیم گروپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں. اور گروپ کی فیس جو ہے بالکل نارمل رکھی ہے، ہم نے صرف 1000 روپیہ. آج مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس تھا تو اس میں انہوں نے جو شرح سود ہے وہ 12% پہ برقرار رکھی ہے، نہ کم کی نہ زیادہ کی. اب اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ اچھا امپیکٹ تو نہیں آ سکتا، یعنی کہ امپیکٹ ایز سچ ان چینجڈ ہی رہے گا. یعنی کہ مانیٹری پالیسی جو ہے اس میں کچھ شرح سود میں انٹرسٹ ریٹ میں کوئی اوپر نیچے نہیں کیا انہوں نے، تو امپیکٹ بھی اوپر نیچے نہیں ہونا، سیم ہی آنے ہیں. لیکن امپیکٹ اس صورت میں آئے گا کہ جن کو بہت امید لگی ہوئی تھی کہ یہ 150 پوائنٹ نیچے جائے گی یا 100 بیسک پوائنٹ نیچے جائے گی، تو اس حساب سے جو انہوں نے بائنگ کی ہوئی تھی اس پہ تھوڑا سا امپیکٹ پڑے گا. اب جن کو لگتا تھا کہ مانیٹری پالیسی کم ہوگی تو سیمنٹ سیکٹر اچھا موو کرے گا اور اس کا کچھ امپیکٹ بینکس پہ آئے گا، تو صبح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سیمنٹ سیکٹر تھوڑا سا پریشر لے گا، کیونکہ جنہوں نے اٹھایا ہوا تھا کہ مانیٹری پالیسی کم ہوگی تو سیمنٹ سیکٹر اچھا موو کرے گا، باقی بھی اس کا ریلیٹڈ جنہوں نے اٹھائے تھے وہ اچھا موو کریں گے، تو اب وہ پینک سیلنگ میں تھوڑا سا بیچیں گے. آج کے سیشن کا اگر فی پی لی پی دیکھیں تو بینکس نے بائنگ کی 0.54 ملین کی، بروکر کی سیلنگ 0.13 ملین کی، کمپنیز نے سیل کیا 1.59 ملین کا، فارن کارپوریٹس نے سیل کیا 1.04 ملین کا، انڈیویجولز کی بائنگ ہے 1.41 ملین کی، انشورنس کمپنیز کی بائنگ ہے 1.21 ملین کی، میوچل فنڈ نے سیل کیا 2.36 ملین کا، ایم بی ایف سی کی بائنگ 0.01 ملین، ادر آرگنائزیشن کی بائنگ 1.57 ملین، اوورسیز پاکستانی کی بائنگ 0.38 ملین ڈالر کی. اب آج بریک آؤٹ دیکھ کے اور انڈیکس کو اچھا دیکھ کے انڈیویجولز نے بائی کیا 1.41 ملین کا. اوپر سے مجھے لگ رہا تھا کہ ان کو کچھ امید تھی کہ آج کچھ بیسک پوائنٹ کم ہوں گے مانیٹری پالیسی کے، تو وہ امید تو اڑن چھو ہو گئی. اب لگ رہا ہے کہ جو 1 ملین کا 1.5 ملین کا انہوں نے اٹھایا ہے یہ صبح کل بیچنے کی کوشش کریں گے. تو نیچے دیکھ بھی لیتے ہیں انہوں نے کیا اٹھایا ہے، لیکن جیسے باقی اداروں کی بائنگ ہے، بینک سے تھوڑا سا بائی کیا، انشورنس کمپنیز کی بائنگ ہے 1.21 کی، ادر آرگنائزیشن کی بائنگ ہے 1.57 کی. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ کچھ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ انڈیویجول کے پاس ویسے بھی مال کوئی نہیں. 1.5 ملین کا 2 ملین کا مال انہوں نے اٹھایا ہے، پچھلے کچھ عرصے سے یہ بیچی جا رہے ہیں. آج انہوں نے 1.41 کا اٹھایا ہے، کل یہ امید ہے انشاءاللہ بیچ جائیں گے. اور انڈیویجول نے اٹھایا ہے سیمنٹ کو، کمرشل بینک کو، فرٹیلائزر کو، فوڈ اینڈ پرسنل کیئر کو، اور سب سے زیادہ آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو، اور ساتھ میں پاور جنریشن کو. آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کیونکہ آج اس میں پروفٹ ٹیکنگ تھی، اور پروفٹ ٹیکنگ کس کی وجہ سے آئی وہ بھی ساتھ دیکھ لیتے ہیں. آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں پروفٹ ٹیکنگ کی میوچل فنڈ نے، اور پکڑ لیا جناب انڈیویجولز نے. کیوں کہ 2 چیزیں نظر آ رہی تھی انڈیویجول کو. ایک تو یہ کہ جو سرکولر ڈیٹ پہ کام ہو رہا ہے اس پہ کام ہوگا تو ہمیں یہ جو مارکیٹنگ کمپنیز ہیں اس میں اچھی موو ملے گی، ہم اس میں سے پیسے کمائیں گے. جبکہ میوچل فنڈ نے ہماری طرح جیسے ہم آپ کو سوئنگ ٹریڈ سگنل دیتے ہیں مرے ہوئے، ویسے ہی میوچل فنڈ نے مرے ہوئے سٹاک نیچے سے پکڑے. جب نیوز آئی کہ سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ حل ہو رہا ہے انہوں نے مال چپکایا انڈیویجولز کو، انڈیویجولز نے لیا اور وہ نکل گئے. یہی چیز آپ کو سمجھاتا ہوں، بلکہ کلپ کے تھک گیا ہوں کہ چیزوں کو جب وہ رول رہی ہوتی ہیں تب پکڑا کریں. بریک آؤٹ شریک آؤٹ یہ سب بکواس ہے. جہاں آپ بریک آؤٹ کا ویٹ کرتے ہیں وہاں پر ادارے آپ کی جھولی میں ڈال کے نکل چکے ہوتے ہیں. تو چیزوں کو ذلیل و خوار ہوتے ہوئے پکڑا کریں، کوڑیوں کے باؤ لیا کریں، اور جب کوئی نیوز آتی ہے سیل ان نیوز کیا کریں اور ادھر سے نکلا کریں جیسا کہ میوچل فنڈ نے کیا ہے. تو نیکسٹ ہونا اب کچھ بھی نہیں، کیونکہ تھوڑا سا پینک ہوگا. جن کو لگ رہا تھا کہ مانیٹری پالیسی میں کچھ کمی آئے گی وہ تو ہوئی کوئی نہیں. تو صبح مجھے لگ رہا ہے کہ سیمنٹ سیکٹر میں تھوڑا سا پریشر دیکھنے کو ملے گا. اس کے بعد جو آج یہ انڈیویجولز نے مارکیٹنگ کمپنیز اٹھائی ہیں کوئی بعید نہیں ہے کہ صبح یہ ان کو سیل کر دیں. تو دیکھتے ہیں کل کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اللہ ہم سب کو حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.